آج خدا نے اس کلیسیا میں، اس جماعت میں بڑا کام کر آج جب میں بیٹھا ہوا تھا تو آج کے کلام کے اس حصہ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو دلوں کو کھولے گی۔ آج ہم زبور 41 کی اسٹڈی کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں زبور کی طرف بڑھوں ہم اس کی ایک ورس پر صرف غور کریں گے، اس کے بعد کلام کی طرف آئیں گے، کیونکہ اس آیت میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں اور میرا گھرانہ کلیسیا کے لیے ترقی مانگتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس ترقی کا عملی ثبوت خدا کے خالوں کو دینا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں نا تو پھر جب خدا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے تو پھر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ آندھی آئے اور آندھی آ گئی تو مجھے اس آندھی کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب میں کہوں بارش آئے تو بارش آ جاتی ہے تو پھر مجھے اس بارش کو قبول کرنا پڑے گا۔ آج جب میں دیکھ رہا تھا کلام کی اسٹڈی کے دوران تو زبور 41 کی پہلی آیت کے ایک حصہ پر غور کریں گے، اور پھر آج خدا نے جو کچھ میری زندگی میں، جو کچھ میرے دل میں ڈالا، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ زبور 41 اس کی ایک پہلی آیت اور اس کا ایک حصہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اس کو آگے لکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ یہ آج ہماری مرکزی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہی ہم نے سارا دھیان گیان کرنا، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ جب ہم کلیسیا میں بیداری مانگتے ہیں، کلیسیا میں ترقی مانگتے ہیں، جب ہم کلیسیا میں یہ کہتے ہیں خداوند میرے روٹی اور پانی میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک دو میں سکھایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میری روٹی اور پانی میں غریبوں کا، یتیموں کا، مساکینوں کا، حاجت مندوں کا اور ضرورت مندوں کا حصہ ہو۔ اور جب وہ چیز یا وہ بہن یا بھائی یا وہ بیٹا یا بیٹی ظاہر ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ تو آج جب میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نہیں جانتا اس کا بیٹا اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو میں ایسے خادم ہوتے ہوئے اور گھر کا سربراہ کلیسیا کا جو خدا نے مجھے خادم ٹھہرایا، ہم اس بیٹی کی تعلیم کی ذمہ داری آج سے لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خادم کو دل کھولنا پڑے گا، اور باقی جو ہے وہ جماعت دیکھ لے گی کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیسے کدھر اسکول میں ڈالنا ہے، لیکن آج سے اس کی فیس کا جو انتظام ہے وہ یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں آپ زبور 41 اس کا پہلا باب، 41 باب، زبور 41 باب اس کی ایک تار۔ ہم 13 آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور آج اس پر غور کریں گے، اور ہماری روحانی اور جسمانی ترقی کیسے ہوتی ہے آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبور نویس داؤد لکھتا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ہماری مرکزی آیت ہے، اسی پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اور جو غریب کا خیال رکھتا ہے خداوند اس کے متعلق کہتا ہے خداوند مصیبت کے دن سے چھڑائے گا۔ جو کیا کرتا ہے؟ غریب کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں کلام میں سکھایا گیا کہ غریب کا خیال رکھو، تو غریب ہمارے آس پڑوس بھی ہو سکتے ہیں، غریب ہمارے نیبر بھی ہو سکتے ہیں، غریب ہمارے گلی کے کسی کونے پر بھی ہو سکتے ہیں، غریب ہمارے علاقہ میں بھی ہو سکتے ہیں، غریب ہمارے شہر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایک راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، تو شہر برکت پا سکتا ہے۔ اگر راست باز کی ایک دعا سے شہر برکت پا سکتا ہے تو اسی طرح ایک غریب کے خیال رکھنے سے آپ کا گھرانہ جو ہے وہ مصیبت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ کیا وہ زمین پر اکیلے ہی مبارک ہوگا؟
نہیں. اس کے بچے, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, ہاں, اس کے ہم خدمت اور اس کی کلیسیا اور اس کا وہ سب کچھ جو خدا نے اسے عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو جو خدا نے برکت دی تو اس کے بیٹے بیٹیوں کو بھی برکت دی اور اس کے مال و اسباب کو بھی برکت دی اور اس کے لوگوں کو بھی برکت دی. تو یہ جو سب کچھ اس سے نسبت رکھتا ہے, اس سے تعلق رکھتا ہے, خدا کیا کرے گا؟ اس سب کو محفوظ رکھے گا, جیتا رکھے گا, یعنی قائم رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا. آپ جانتے ہیں ایوب نبی جو تھا وہ زمین پر بڑا مبارک تھا. کہتا ہے کہ وہ کلام میں لکھا ہے ایوب کی کتاب میں کہ ہر آنکھ جو مجھے دیکھتی مجھے مبارک کہتی. ہاللیلویا. ایوب اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟ ہر آنکھ جو مجھے دیکھتی مجھے مبارک کہتی. کیوں؟ کہ وہ غریب کا خیال رکھتا تھا, غریب کا خیال رکھتا تھا. اور آج میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم موجود ہیں. وہ اپنا دور گزار کر چلے گئے اور ہم موجود ہیں. سوال آج ہمارے لیے موجود ہے, اس کے لیے نہیں. وہ تو اپنے دور میں وہ اس کا جو پس منظر ہے تھوڑا سا وہ میں اگر بتاؤں ایوب کے بارے میں, ایوب نبی کے بارے میں, تو وہ بڑا رحم دل آدمی تھا. وہ غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, حاجت مندوں کے لیے بڑا رحم دل آدمی تھا. مالدار آدمی تھا. مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ فراخت دل بھی تھا, بڑے دل والا, بڑے دل والا. بیواؤں کے لیے وہ بڑا اچھا تھا, یتیموں کے لیے بڑا اچھا تھا. اگر کوئی ناحق کوئی کسی سے چیز لے لیتا تو وہ کیا کرتے؟ داؤد کے پاس, ایوب کے پاس آ جاتے. تو پھر ایوب نبی جو تھا وہ ان کے لیے فیصلے کرتا, ان کے لیے جہاں مال خرچ ہونا ہوتا وہ وہاں پر مال کو خرچ کرتا. آگے بڑھیں. دوسری آیت کا دوسرا حصہ. تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ, تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ. دشمن طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. ہم جب دشمن کا تصور, جب دشمن کی بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھتی ہے, ابلیس دشمن, 3 سال دشمن. کامن بات یہی ہے. اچھا جی, دشمن کی بات ہوئی, یار میرا کلیگ دشمن, اگر آفس میں کام ہے میرا کلیگ دشمن ہے. اچھا, اگر اس سے پڑھ کے کریں ابلیس دشمن ہے. اچھا, لیکن یہاں پر ہم اگر اس کو غیر طور پر دیکھیں, ڈیپ جا کر دیکھیں تو دشمن بیماری دشمن ہے. کچن میں تنگی ہے تو وہ بھی دشمن ہے. اچھا, گھر میں پریشانی ہے تو وہ بھی دشمن ہے. بعض دفعہ تو دیکھنے میں ہے ٹی وی بھی دشمن ہے. ہاں اچھا, اور کیا ہے, ایل سی ڈی بھی دشمن ہے, فون بھی دشمن ہے. ہاں بعض دفعہ بڑی مثلا بڑی ایسی بات کی, بعض دفعہ فون بھی دشمن ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں خدا سے دور کرے وہ ہماری دشمن ہے. پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے. یہ اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, یہ بات سمجھنے کے لیے, یہ بات یہ ٹھیک ہے آئی تھی, یہ اچھی آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساتھ سے ہمیں اس کا مفہوم پتہ چل جائے گا. ہماری جو جنگ ہے, مسیحیوں کی جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ لکھا ہے آسمانی فوجوں سے. آسمانی فوجوں سے. اچھا, آسمان میں جو جب یہ رسول یہ کہتے ہیں کہ آسمانی فوج, تو اس کا مطلب ہے وہ فوج جو خلا میں رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ خلا میں, یعنی ہم سے تھوڑا اونچائی پر. ہاں, خلا میں جو فوج رہتی ہے نا, آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے رہتے ہیں. اور جس آسمان کی بات رسول کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہماری جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ آسمان پر مقام ان فوجوں سے ہے, آسمانی ان فوجوں سے ہے. تو اس سے مراد وہ آسمان ہے جو خلا ہے, اور خلا میں جو ہے وہ ابلیس اور اس کی تصویریں رہتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابلیس اور اس کی تصویریں. آپ نے کسی موویز میں یا ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تصویریں جو ہے بادلوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں. کس پہ بیٹھی ہوتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ جانتے ہیں وہ تصویریں جو ہوتی ہیں بادلوں پر بیٹھی ہوتی ہیں. وہ کسی تخت پر نہیں بیٹھی ہوتی, بادلوں پر بیٹھی ہوتی ہیں. بادلوں پہ چٹان ہوگی, اس پہ بیٹھی ہوگی. تو یہ تصویریں وہاں سکونت کرتی ہیں, کیونکہ آسمان پر تو خدا ہے اور خدا کے فرشتے ہیں. ہاللیلویا. آسمان پر خدا ہے اور اس کے, تو پھر
इनका मुकाम, जब ये बुरी तस्वीरें हैं तो इसका मतलब है ये निचले हिस्से पर है। हाँ, समझ गए बात? आगे बढ़े। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़, खुदावंद उसे, तीसरी आयत में, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। अब ये तीसरी आयत में ये है कि अगर मैं गरीब का ख्याल रखता हूं, अगर आप गरीब का ख्याल रखते हैं, अगर हम सब गरीबों के बारे में सोचते हैं, तो बीमारी आना फितरती अमल है। क्या है? फितरती अमल है। इससे तो कोई नबी भी नहीं छूटा, इससे कोई बंदा जान छुड़ा ही नहीं सकता। बीमारी का हमारी जिंदगी में आना, मुश्किल का हमारी जिंदगी में आना फितरती अमल है। कलाम में लिखा है कि खुदा अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है। तो बीमारी सिर्फ बुरों के लिए है? हाँ, बीमारी सिर्फ बुरों के लिए तो नहीं ना हो सकती, क्योंकि उसका सूरज जो है वो नेक पर और बद पर दोनों पर ही चमकेगा। जब फायदा दोनों को होगा तो जब मुसीबत आएगी फिर गिरफ्तार भी दोनों ही होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अंबिया भी इसकी क्या, अगर कहीं अंबिया मासूम होते हैं तो बीमारी का, कमजोरी का, दुख, परेशानी उन पर भी आई। हम देखते हैं साउल की जिंदगी में, साउल बादशाह भी था और नबी भी था। साउल बादशाह भी था बनी इसराइल का और बीमारी तो उस पर भी आई। लेकिन कुछ बीमारियां आजमाइश का सबब बनती हैं। मैं क्या कह रहा हूं? कुछ बीमारियां आजमाइश का सबब बनती हैं और कुछ बीमारियां हमारे गुनाह की वजह से आती हैं। दो बीमारियों की दो हालतें भी हैं, ठीक है? तो अगर साउल के बारे में देखें, साउल बादशाह के बारे में, जो बिन्यामीनी कबीले से था, तो वो जो बीमारी उस पर आई उसके गुनाह के सबब से आई। वो बादशाह भी है, नबी भी है, लेकिन जो वो बीमारी उस पर आई वो उसके गुनाह के सबब से आई, ठीक है? उसने फिर दाऊद को, जो उसका खादम भी था, और दाऊद को उसने रख लिया, दाऊद नबी को उसने साज बजाना शुरू किया। साउल बादशाह ने जब उस बीमारी में, लिखा है उसे बुरी रूह तंग करती थी। क्या करती थी? बुरी रूह से तंग करती थी। और जब दाऊद साज बजाता था, जब खुदावंद की हम्द करता था, अभी वो छोटा था, 17-18 साल का, 20 साल का, तो वो लिखा है कि वो, क्योंकि नबूवत के लिए ना, नबी के दर्जे पर पहुंचने के लिए, मैं आपको सिखाता हूं कि नबी के दर्जे पर पहुंचने के लिए कम से कम जो उम्र है ना वो 30 साल है। कितने साल? 30 साल। और ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र है? 40 साल कम से कम। अच्छा, इसको कैसे सीखते हैं? इसको मैं दलील से साबित करता हूँ। खुदा यीशु मसीह काना गलील में शादी के मौके पर गए और उसकी वालदा ने यह तकाजा किया कि इनके पास मैं खत्म हो गई। क्या हुआ? पानी खत्म हो गया या शरबत खत्म हो गया, जो आज हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? शरबत खत्म हो गया। हाँ, तो वो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जी मेहमान आए हो, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और उनके बाद शरबत खत्म हो जाए, जिसे मैं इब्रानी में, जिसे उनके माशरा में मैं कहते थे, ठीक है, तो वो खत्म हो जाए। तो खुदा यीशु मसीह जो नबी है, पैदाइशी नबी, हाँ, पैदाइशी अच्छे उस्ताद, अच्छे नबी, और खुदा का ममसू, यशायाह में लिखा वो मेरा ममसू है, वो आफ्ताब सदाकत है। तो उसकी वालदा जानती थी पाकों के वसीला से कि मैं ये कहूंगी तो ये करेगा, और जो ये कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि माँ ने फितरती तौर पर उसको महसूस किया, उनकी जरूरत को, और कहा शागिर्दों से कि जाकर यीशु से कहो कि इनके लिए पानी को मैं भरा दे, इनके लिए मैं का इंतजाम करे। और यीशु ने एक बात कही कि जाकर कहो कि अभी मेरा वक्त नहीं है। इसकी क्या वजह है? अभी मेरा वक्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अंजीली बयान लिखा गया है तो यीशु
उम्र 30 साल से चंद घंटे ही या चंद मिनट ही कम हो तो वो जानता है मेरा वक्त कब शुरू होगा। हम कोई जैकपॉट लगता है ना हमारा, तो उसके लिए ये वक्त है, हाँ, उसका टाइम शुरू होता है। वो कहते हैं जी 1 2 3 अब तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। यीशु जानते थे कि मैं बाइबल के, जब मैं नबी के मनसब पे आऊंगा, काम तो वो बचपन से कर रहे हैं, मोजात तो उसके साथ बचपन से हो रहे हैं, पैदाइश से ही शुरू है, बल्कि अजल से शुरू है। लेकिन जब वो जमीन पर है तो फिर एक वक्त है। अगर हम इमसाल में पढ़ें तो सुलेमान नबी कहता है कि मरने का एक वक्त है और छीने का एक वक्त है, लगाने का एक वक्त है और उखाड़ने का एक वक्त है, कम होने का एक वक्त है और बढ़ने का एक वक्त है। इसका मतलब ये हुआ, फितरत ये कहती है कि हर चीज कानून और ज़ाब्ते से चलेगी, कानून और ज़ाब्ते से चलेगी, इमोशनल होने से नहीं चलेगी। बाज़ दफा हम इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा मिसाल को मेरा बच्चा बीमार है, खुदा मैं तेरी बड़ी पूजा की थी, मैं तेरी बड़ी इबादत की थी, तो ठीक क्यों नहीं करता? ये इमोशनल है, ये फैसला, ये हमारा कहना हमारा फितरत ही है, लेकिन जो वक्त के मुताबिक हम बात कर रहे हैं ना, वो इमोशनल है। तो कलाम जो है हमें इमोशनल होने के लिए नहीं कहता, क्योंकि हिकमत का ताल्लुक इमोशनल से नहीं है। हिकमत, जब हिकमत की बात होगी तो फिर रसूल और ज़ाब्ता आएगा, पैरामीटर्स आएंगे, उसकी कोई लिमिटेशन आएगी, तो उसकी हद होगी। ये है कानून, ठीक है। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। तो जब दाऊद बांसी बजाता था तो साउल बिल्कुल ठीक हो जाता था, और जब वो अपनी खिदमत छोड़ता तो फिर वो उसी हालत में चला जाता। ये बड़े अरसा तक साउल के साथ ऐसा रहा। मैंने कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। ये मेरे लिए भी यही कहना वाजिब है कि मैंने कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। दाऊद भी कहेगा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, साउल भी कहेगा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं, क्योंकि मैं तेरा, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं। सब टाइम हम क्या करते हैं, अपने गुनाह का इकरार ही नहीं करते। अच्छा बात है, पता भी नहीं चलता, पूरी जिंदगी इंसान गुजार देता है और उसे ये नहीं मालूम होता कि मेरे डाउन अर्थ होने का सबब क्या है, मैं नीचे क्यों आया, ये नहीं पता चलता। पूरी जिंदगी लगा रहता है और इस पर वो गौर करने की कोशिश करता है। कलाम में लिखा वो आंखें रखते हुए ना देखेंगे, कान रखते हुए ना, मेरे साथ रहेंगे, कान रखते हुए वो ना सुनेंगे, देखते हुए ना देखेंगे, कान रखते हुए सुनते हुए ना सुनेंगे, और दिल रखते हुए समझते हुए ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, ठीक है। और जो जान इकरार करती है सो वो शिफा पाती है। 5 कहते हैं मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं। और अगर हम दाऊद, ये जो ज़बूर नवीस है ये दाऊद है, ठीक है। और दाऊद के दुश्मन कौन थे? दाऊद के दुश्मन पूरी जिंदगी में, दाऊद के जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसका ससुर था साउल बादशाह, क्योंकि ये उसकी बेटी को शर्त में जीत के ले आया था। और शर्त ये थी कि आपने जाकर फलस्तीनियों के, क्योंकि इसराइल के जो सबसे उस जमाना में सबसे बड़े दुश्मन थे ना, वो थे केनानी। कौन थे? केनानी बुतपरस्त थे और बड़े जोरावर थे, जंगजू थे, और ये आए दिन उनकी सरहदों पर हमला करते और बनी इसराइल का मालो सुबह या तो जला देते, या वो अगर फसलें हैं तो वो उनको जला जाते थे, आग लगा देते थे पूरी फसलों को, और उनका सारा अजनास वगैरह वो पूरे साल का वो जाया कर देते। क्यों? ताकि ये कमजोर रहे।
اور یا پھر ان کے چھپاؤں کو. ان کے پاس دو ہی تو کام تھے, یا وہ چھپائے پالتے تھے بنی اسرائیل, یا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اور کھیتی باڑی کرتے تو ان کی فصلوں کو جلا دیتے, اور چھپائے ان کو چھین کے لے جاتے ان کے ملازموں سے. وہ بڑے تنگ تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھے کینانی بنی اسرائیل کے دشمن, اور ساؤل جو تھا وہ داؤد کا دشمن تھا. وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ شرط جیت گیا. وہ جو اسے تقاضا کیا گیا کہ اگر تو 100 اسرائیلیوں کے سروں کو لے آئے تو بیٹی بیاہ دیں گے. وہ لیکن وہ پروگرام جو تھا وہ مکاری کا پروگرام تھا. تو پھر اس کے ساؤل کے بیٹے نے اس کی مدد کی داؤد کی. وہ جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں خدا کا نبی ہے, اور اس نے اس کو بھگانے میں بھی مدد کی. اور پھر وہ جنگلوں میں داؤد بڑی دیر پھرتا رہا. ساؤل سب سے بڑا داؤد کا جو دشمن تھا وہ ساؤل تھا. ٹھیک ہے, تو وہ دشمن کیا کہتا ہے, وہ داؤد کہتے ہیں میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا. ٹھیک ہے, یہ تھی یہ آیت کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کی جو دشمنی والی وجہ وہی ہے. اچھا, جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے. یعنی وہ کسی بادشاہ بھیجتا ہوگا کسی اپنے وزیر کو, کسی اپنے عمرہ کو کہ جاؤ اس کی تمارداری کرو, اس سے ملو, اس سے پوچھو کیا ہے. تو وہ کہتا ہے جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے, اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے. تو بدی کی میں نے وجہ بتائی کہ اس کی بیٹی جو تھی ساؤل کی وہ داؤد کی طرف تھی, اس کی زوجیت میں تھی, داؤد کی زوجیت میں تھی ساؤل کی بیٹی. وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے, مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں. غیبت کسے کہتے ہیں, آپ کو پتا غیبت کسے کہتے ہیں؟ نہیں, غیبت برائی تو ہے. غیبت کے جو معنی ہے وہ ہے کسی کی کمر کے پیچھے بات کرنا, یعنی وہ موجود نہ ہو اور اس کا ذکر کیا جائے. ہاں, پیٹھ پیچھے, چگلی چگلی اور چیز ہوتی ہے. چگلی ہوتی ہے کہ وہ بات اس نے کی ہو تو میں کسی کو بتاؤں, اس سے پہلے اس سے بتاؤں کہ تم نے یہ بات کام کی ہے, نہیں پہلے اس کو نہ بتاؤں کسی اور کو بتاؤں. یہ ہوتی چگلی. اور غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات اس کے خلاف کی جائے, اسے غیبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غیبت کے معنی پتہ چل گئے. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے وہ پریزنٹ نہ ہو, وہ موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جائے, اسے غیبت کہتے ہیں. مجھ سے دعوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں, وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے, اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں. اسے تو برا روگ لگ گیا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں داؤد کو برا روگ لگ گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ اسے تو برا روگ لگ گیا ہے, برا روگ تو بذات خود اسے خود لگا ہوا ہے. ساؤل کو برا روگ لگا ہوا تھا, ساؤل کو برا روگ لگا ہوا تھا. جو داؤد کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داؤد کو برا روگ لگ گیا ہے, مگر داؤد کو برا روگ نہیں لگا ہوا, ساؤل کو لگا ہے. اور لکھا ہے کہ ساؤل اپنی مرتے دم تک اسی حالت میں رہا, مرتے دم تک اسی حالت میں رہا. تو روگ تو یہ ہوا. بائبل کے نزدیک روگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لا علاج. جس کا کوئی علاج نہ ہو بائبل اس کو برا روگ کہتا ہے. بائبل اس کو برا روگ کہتی ہے جس کا علاج نہ ہو. جیسے کسی دور میں بائبل کے زمانے میں موسیٰ کے زمانے میں بات کریں کو, ہارون کے زمانے میں بات کریں کو, خدا یسوع مسیح کے زمانے تک بنی اسرائیل میں جو سب سے برا روگ تھا وہ کوڑ تھا. کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری اٹھائیں اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک, اس سے پہلے خداوند کام کرے, سب سے بڑا جو روگ تھا بنی اسرائیل میں وہ کوڑ کا روگ تھا. آج ہمارے زمانے میں سب سے بڑا روگ کیا ہے؟ پریز دی لارڈ. زبردست. کینسر سے بڑا کینسر کا دنیا میں علاج نہیں ہے, اور اس دور میں کوڑ کا علاج نہیں تھا. یہاں تک انہوں نے مقرر کر رکھا تھا کہ اگر کسی شخص کو کوڑ لگ گیا نا تو جب تک اس کو سردار کاہن سرٹیفکیٹ نہیں نہ دیتا تھا کہ یہ بندہ ہائیکل میں, عبادت خانوں میں, پاک مذہبوں میں, پاک جماعت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا,
آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوستوں میں ٹھیک ہو گیا، وہ لکھ کے دیتا تو ٹھیک ہے. اس دور میں سردار کاہن ہم نے اتنی مذہب میں پاکیزگی کا معیار جو تھا انہوں نے بنایا ہوا کہ جب تک سردار کاہن لکھ کے نہ دے دے کہ یہ شخص کوڑی ہے یا نہیں ہے، اسے اپنے خاندان سے، اگر عورت ہے تو اسے اپنے بیٹوں بیٹیوں سے، اپنے شوہر سے دور جنگلوں میں یعنی پہاڑوں کی سمت سے چھوڑ آیا کرتے تھے وہ لوگ. اور اگر اس کو روٹی بھی دینی ہے تو دور سے ایسے جیسے کسی چیز کو پھینک کے دیتے ہیں تاکہ اس کے جو سمٹمز ہیں، جو اس کے اثرات ہیں وہ ہم تک نہ پہنچیں، ہم بھی کلیسیا سے کارڈ نہ دیے جائیں. یہ اس زمانہ میں اتنی بڑی بیماری تھی. اور آج ہمارے دور میں وہ چونکہ چھوت کی بیماری تھی، کوڑ جو ہے وہ چھوت کی بیماری تھی، یہ چھونے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو کینسر جو ہے یہ انٹرنل ہمارے اندر کی بیماری ہے، خون کی بیماری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے زمانے میں خدا کا شکر ہے کوئی ایسی بیماری ہمارے درمیان وبا کی صورت میں نہیں آتی جو چھوت کی ہو. کرونا دی ایسی ہو، لوگ سارے دن دنیا سے دور رہتے ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے لوگ، اچھا تیرا کمرہ ہوا تو میرا کمرہ ہوا، تیرے بھانڈے ہوئے تو میرے بھائی، تو میں کھانا تو میں نے کھانا. ایسا تھا کہ خدا کی شکر گزاری کرتے وہ بھی چلا گیا. اچھا وہ داؤد کہتے ہیں کہ مجھے وہ مجھے کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا. ہاں اب جو پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں. بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے. اچھا یہ تو تھا داؤد کا کوئی دلی دوست ہوگا جس نے اس کو نقصان پہنچایا. اگر ہم خدا یسوع مسیح کے دور میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کا یہودا اسکریوتی جو تھا خدا یسوع مسیح کا دوست تھا، رسول بھی تھا اور سب سے قریب تھا. اچھا ایک اور طرح سے بھی وہ قریب تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہ باقی شاگردوں سے زیادہ قریب کیسے تھا؟ اور جتنی تھیلی سی نا، تھیلی تو خدا بچاوے بھائی، جتنی تھیلی سی یہودا اسکریوتی کو سی، جنہ بھی چندہ ہدیہ جو بھی رستے جو گھر جتنے جتنے منادی کرنا سے جاتے جو بھی انہوں لبدا وہ سب یہودا اسکریوتی کے پاس تھے. یہ اس کے گرنے کا سبب بنا. کیسے؟ اس نے خدا یسوع مسیح کو سردار کاہن اور اس کے جو ہائیکل کے جتنے بھی مخالف تھے خدا یسوع مسیح کی خدمت کے، انہوں نے یہودا اسکریوتی نے یہ کام کیا کہ خدا یسوع مسیح کو 30 دینار کے بدلے بھیج دیا. کتنے دیناروں کے بدلے؟ کیوں بیچا اسے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں لالچ پہلے سے موجود ہے. پہلے اس کی زندگی پہلے سے لالچ، وہ پہلے کا مطلب پہلے بھی کتنے ڈنڈیاں مارتا ہوں، جتنے پیسے ہونے میں کتنے کتنے غلط جگہ خرچ کرتا ہوں. ہاں یہ میں بائبل مطلب لکھا مطلب اس نے یہ گناہ کیا، لیکن گناہ کرنے سے پہلے کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لالچی شخص تھا. رسول تھا، خدا ان کے ساتھ ساتھ بھی چلتا تھا، خدا ان سے پیار بھی کرتا تھا، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر بیماری کی ایک پیک ہوتی ہے، ایک بڑا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں اچھا زخم ہے، زخم پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس کے لیے کچھ کھاتے رہتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے. تو یہودا اسکریوتی کے بھی ساتھ ایسا ہوا کہ وہ لالچ پکتا اس کی زندگی میں ایک ٹائم آیا کہ وہ پھٹ گیا. اب وہ پھٹا گیا، استاد نے 3 روپے کا بھیج دیتا، اور جب اسے یہ عمل کر چکا تو اس کو ندامت بھی ہوئی. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ سکے واپس جا کر ان کو دینے کی کوشش کی اور انہوں نے نہیں لیے. وہ بڑے سیانے تھے کیونکہ یہ تھے خون کے پیسے. کیا تھے؟ کسی کے خون کے پیسے. تو جب وہ غصے میں پھینک آیا، جب اسے ندامت ہوئی، احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، غلط کیا، کہ میں نے اپنے استاد کو مخبری کر کے چوم کر نشاندہی کر کے پکڑوا دیا ہے 30 دیناروں کے بدلے. 30 دینار میں سے بڑی رقم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب اسے احساس ہوا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہائیکل جاتا ہے، سردار کاہن سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں پیسے واپس کرتا ہوں.
कहते भाई अब तो टाइम गुजर गया, क्योंकि हर काम का एक, हमने क्या सीखा, हर काम का एक वक्त है। तो अब यीशु मसीह ने भी कहा, जब वो पकड़वाए जाने को था तो लिखा है कि जब उसे यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया तो उसने यहूदा इस्करियोती से एक बात की। यीशु मसीह ने उसने कहा, यहूदा इस्करियोती जल्दी कर, क्योंकि अब तेरा वक्त है। अब तेरा वक्त। उसने वो पैसे फेंक दिए और क्या किया, खुद से। अब देखिए ये बड़ी बात है, मैं समझता हूँ यहूदा इस्करियोती भी जब ने उससे ये अमल दोहरा लिया कि 30 दिनार को बदले अपने उस्ताद को भेज दिया, सिक्के उसने फेंक दिए और खुद से जाके अपने आप को फांसी लगा दी। खुद से जाके अपने आप को, कोई अपने आप को मारता है? जब तक उसकी जिंदगी में नदामत और शर्मिंदगी का वो म्यार जो बढ़ ना जाए, यानी उसकी नदामत की भी इंतहा हो जाए, तो तभी वो कोई एक्ट करेगा। आपको पता खुदकुशी पता कब करता है? जब किसी चीज का एक्ट होता है उसका एक रिएक्ट भी होता है, और जब वो रिएक्ट इस पीक पे पहुंच जाता है ना, तो फिर अपने आप को खुद से खत्म कर लेने को कहते हैं खुदकुशी। खुद से अपने आप को मारने को कहते हैं खुदकुशी। कोई मारेगा तो उसको क्या कहेंगे? कत्ल, क्योंकि इसने किसी ने किया तो कत्ल हुआ, खुद से किया तो खुदकुशी हुई। तो इसका मतलब है यहूदा इस्करियोती ने उस गुनाह के इव्ज़ अपने आप को खुदकुशी की। और उन दिनारों का, उन सरदार काहिन ने ये किया कि खेत लिया। क्या लिया उसे? एक खेत। अच्छा, मैं खेत है भाई आ जाता है। खेत का मतलब कम से कम 8 किले, 8 कनाल का एक किला बनता है, हाँ? और वो एक खेत कहलाता है। चट्टान जबान जगह पर ठीक है, तेज रही। 8 कनाल का एक किला बनता है, और एक किला आज अगर खेत लिया तो एक किले की इव्ज़, और आज एक किला तकरीबन मेरा ख्याल कम से कम 2 करोड़ रुपए का होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहूदा इस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए भारी रकम ली है। बात समझ आई? उस खेत लिखा है कि 29 दिनार से उन्होंने खेत खरीदा। अच्छा, खेत खरीदा तो क्या किया कि हमारे मुल्क में जो गैर कौम के होंगे, गैर कौम को बाइबल की टर्म में कहते हैं परदेसी। क्या कहते हैं? परदेसी। लिखा है कि उन्होंने खेत खरीदा और परदेसियों को उसमें दफन किया। यानी कि वो जो था खेत ऐसे कब्रिस्तान इस्तेमाल हुआ। उसने मौत के इव्ज़ पैसा लिया, पकड़वाने के इव्ज़ पैसा लिया, तो उससे क्या आई? पकड़वाने से आगे क्या आई? मौत। और मौत फिर उन्होंने उसी परदेसियों की जिंदगी में, जब उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो मौत के इव्ज़, उस पैसे के इव्ज़ मौत ही खरीदी गई। बात समझ आई कि उस पैसे के इव्ज़ कब्रिस्तान खरीदा गया और कब्र में उतारेंगे परदेसियों को। तो परदेसी कहते हैं बाइबल की टर्म में गैर कौम को। ठीक है, तो ये हुआ यहूदा इस्करियोती के साथ। अच्छा जी, बल्कि मेरे दिली दोस्त जिस पर मुझे भरोसा था और जो मुझे रोटी खाता था, वो खुदा उसी के साथ मेज पे बैठता था, मुझ पर लात उठाई। 10वीं आयत को देखिए, पर तू है खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर ताकि मैं उनको बदला दूं। अच्छा, जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो वो क्या कहता है कि उसने क्या किया? मेरा नुकसान कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का नुकसान कर दिया, साउल ने दाऊद का नुकसान कर दिया। तो दाऊद यहाँ पर क्या फैसला उसके लिए सादर करते हैं? 10वीं आयत को देखते हैं, पर तू है खुदावंद मुझ पर रहम कर। खुदावंद से क्या करता है? रहम का तकाजा करता है और मुझे उठा खड़ा कर, मुझे शिफा दे दे, ये तकाजा करता है। ताकि अब ये मुझ पर रहम कर और मुझे उठा खड़ा कर, 2 सवाल है जो 10वीं आयत के पहले हिस्सा में करता है। ताकि आगे फिर क्वेश्चन, ताकि मैं उनको बदला दूं। तो नए अध्याय में क्या लिखा हुआ है? जंग जिन्हां दी लड़दा ही हवा वो जंग नहीं हारती। तो फिर हार गया होगा। क्यों? कि इसने खुद से बदला लेने का प्रोग्राम बनाया। क्या कि मैं उनको बदला दूं। खुदावंद क्या कहता है नए अध्याय में? बदला मैं दूंगा, तू सब्र कर, बदला मैं दूंगा। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खुदा मुझे उठा, मुझे खड़ा कर, मुझे जोर दे ताकि मैं बदला लूं। जिन्होंने मुझे कुछ दिया है ना, मुझे मेरा नुकसान किया, मैं उनका नुकसान कर दूं जाके। ये है बदला देने वाली बात। तो ये थी पुराने अहदनामे की बात। हम किसको स्टडी कर रहे हैं? पुराने अहदनामे को, शरीयत को स्टडी कर रहे हैं। तो दाऊद शरीयत से
متاثر ہے. داؤد جو ہے شریعت کے زیر اثر ہے, اور وہ شریعت کے زیر اثر رہ کے اس کے فیصلوں میں بھی شریعت غالب نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ شریعت غالب نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ میں ان کو بدلا دوں. تو میں جو دوپہر اسٹڈی کرنا میرا میں کہ خدا تیرا شکر ہے, اسی نہیں ہے کہتے جنہیں سارے نقصان کر دے, اچھا میں ہی خراب, چلو تو رحم کر, تو رحم کر. اور یہ بھی بدلہ لینے کی ایک قسم ہے. آج میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں بدلہ لینے کی ایک بہترین قسم کون سی ہے؟ خدا رحم کر. اور جب خدا, میں تو کہہ رہا ہوں خدا رحم کر, تو خدا اس کے لیے رحم کرے گا. کہتا ہے کہ تو جو تیری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے نا وہ مجھے چھوتا ہے. کلام کیا کہتے ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے صادق کے بارے میں, اس کے پیارے کے بارے میں, اس کے مسیحیوں کے بارے میں, خون سے خریدے ہوئے باروں کے بارے میں, جو تیری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے نا وہ مجھے چھوتا ہے. میں کہیں کہ خدا رحم کر, خدا رحم کر, کیونکہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو میری فطرت کے اگینسٹ ہے. فطرت کہتی ہے, شریعت کہتی ہے آنکھ کے بدلے پیسہ دے, آنکھ کے بدلے دانت کے بدلے. سمجھ آئی؟ یہ فطرت ہے. مگر وہ کیا کہتا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ نیا اہتمام کیا کہتا ہے؟ یہ سب انتقام لینا میرا کام ہے, تو کیا کر, صبر کر, ان کے لیے دعا کر. اور دعا کرنے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں تھیولوجی کی, دعا کرنے سے غضب بڑھتا ہے. صادق جب کہے گا نا اس کا کوئی شریر نقصان کر دے اور کہ خدا رحم کر, تو اس کا مطلب مفہوم کیا نکلتا ہے؟ جلد یہ کام جلدی ہو, لیکن میری طرف سے نہ ہو, خدا تیری طرف سے ہو. کس طرف سے ہو؟ تاکہ میں پھر الزام میں نہ ہوں. اسی لیے یہ کلیہ ہے, یہ کلام نے بیان کیا ہے کہ تو کیا کرو ان کے لیے, دشمن کے لیے دعا کر. یا تو دشمن بالکل ٹھیک ہو جائے گا, تیرے حق میں آ جائے گا, تو یا پھر ہستی سے مٹ جائے گا, ہستی سے مٹ جائے گا. کیوں؟ جب ہستی سے مٹے گا, رحم کرے گا تو خدا اس کے لیے رحم کرے گا, اس کے لیے اپنی پلان منصوبہ رکھ دے گا کہ یہ جیل کے لیے میں اسے استعمال کروں گا. بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے مخالف مسیح پیدا ہوئے, مخالف جیل پیدا ہوئے, مخالفت میں انہوں نے انتہا کی. اچھا, جس میں ہم دیکھیں اگر بائبل کے زمانے میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں پالوس نے مخالفت کی. تو کیا پالوس ہستی سے مٹ گیا؟ نہیں, پالوس کے لیے خدا نے منصوبہ رکھ دیا. کلیسیا, یقیناً وہ کلیسیا کو ستاتا تھا. مال کی کتاب میں لکھا وہ کلیسیا کو, کلیسیا خدا یسوع مسیح دی تعلیم دی ترجمانی کردے ہوئے کی کردی سو دے لئی کیا کرتی تھی, اس کے لیے کیا کرتی ہوگی؟ پالوس کے لیے کلیسیا کیا کرتی ہوگی؟ دعا کرتی ہوگی. ایگزیکٹلی, اس کے لیے دعا کرتی ہوگی. اور دعا یا تو بالکل اس کو بدل دے گی, اس کو جیل کے قابل بنا دے گی, تو یا اس کو ہستی سے مٹا دے گی. برا روگ لگ گیا, یا تو ہستی تو گیا, مٹا دے اپنی ہستی, گھر کچھ پانا ہے, دانا خاک کو مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو اس کے لیے کلیسیا نے دعا کی تو پالوس اس کے فیور میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور پھر پالوس نے جو دنیا میں کام کیا, بائبل کا سب سے بڑا تھیولوجی کا جو اسکالر ہے نا بائبل کا, وہ پالوس ہے. ہاللیلویا. یہ ہوا, اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا. اچھا, 11ویں آیت کو دیکھیں. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے. اب یہ پیمانہ ہے عدل کا, ذرا اس پر غور رکھیں اس آیت پہ. 11ویں آیت کا پہلا حصہ بڑا بہترین ہے. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے. آج صاحب تمہیں پتہ لگے کہ سارے سے خدا خوش ہے. دیکھیں ذرا آگے کیا, کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا. ہاللیلویا. اس سے میں جان گیا کہ تم مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا. اگر میرے کچن میں میرا کچن بابرکت ہے تو خدا مجھ سے خوش ہے. ہاللیلویا. اگر میرے بچے سروائیو کر رہے ہیں تو خدا مجھ سے, اگر میرے کاروبار میں برکت ٹھہری ہوئی ہے اور انکم اچھی ہے تو اس سے خدا, میں بیمار کم ہوتا ہوں, بیمار ہونا فطرتی عمل ہے, کم ہوتا ہوں, خدا مجھ سے خوش ہے. ٹھیک ہے. اگر میرا نقصان میرے مال سے کم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا, خدا مجھ سے, کیونکہ اس سے تو برا روگ لگ گیا, اور برا روگ کا مطلب جڑ سے کاٹ دینا. کلام میں لکھا آپ کلہاڑا کدھر رکھا ہے؟ جڑ پر رکھا ہے. درخت کو کاٹنے کے لیے نا سب سے پہلے اوپر سے کاٹنا پڑتا ہے, اوپر سے کاٹنا پڑتا ہے, پھر اس کا ایک تنا بچ جاتا ہے, پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے, پھر تنے کو بھی وہ 2-2.5 فٹ اوپر رکھ کے کاٹتے ہیں. اور جب کلہاڑا
زمین پر اس کی جڑوں میں آ جاتا ہے, روٹس میں آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا. یہ ہے اس کا. تو میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا. 12ویں آیت, مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے. کیونکہ ہم مرکزی آیت پر غور کریں تو کیا ہے, مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. اگر ہم غریب کا خیال رکھیں گے تو 12ویں آیت, تو ہی میری راستی میں. اب شرط کیا ہے, راستی. تو راستی کے کام جو نیک ہوتے ہیں, کام اچھے ہوتے ہیں, بلائی کے کام ہوتے ہیں, ہاں رحم دلی کے کام ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب قیام بخشنا ہوتا ہے کسی کو قائم رکھنا, کسی کو قائم رکھنا. جیسے خدا میں زمین پر قائم رکھتا ہے کسی کو 40 سال, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, کسی کو 70 سال, اور قوت ہو تو 80 برس. قوت ہو تو 80 برس. یہ خدا نے کیا کیا, اسے قیام بخشا. اور کس کے نتیجے میں قیام بخشتا ہے, زمین پر اس آیت کے مطابق جو راستی کے کام کرتا ہے. لکھا ہے جو صادق ہے میں اس کی عمر کو دراز کروں گا, اسے شہر کے پھاٹکوں پر مقبول ٹھہراؤں گا, اور اسے خادموں میں اور کلیسیا میں باعزت بناؤں گا. آگے 13ویں آیت, لاسٹ آیت کو دیکھیں. خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو. آمین. خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو. کیوں مبارک ہو؟ کیونکہ وہ صادق کو سنبھالتا ہے. کیونکہ وہ صادق کو سنبھالتا ہے. کیونکہ وہ ہمیں کہتا ہے کیا کرو, غریب کا خیال رکھو. کیا کرو, غریب کا خیال رکھو. آج اگر ہم کلام مقدس کی روشنی میں غریب کے بارے میں سوچیں, بیواؤں کے بارے میں سوچیں, کلیسیا میں جو کمزور انسان ہیں ان کے بارے میں سوچیں, تو آپ کو وہ قیام بخشے گا, آپ کو وہ بابرکت بنائے گا, آپ کے لیے وہ پلان کرے گا, آپ کو وہ انجیل کے لیے استعمال کرے گا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.